بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وصیتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اور وہ با کمال اور زبردست دعائیں جو حضرت نے اپنے بیٹے کو بتلائی تھیں زندگی کو آسان کرنے کے لیے، تکلیفوں مصائب سے بچنے کے لیے، تو وہ بڑی زبردست دعائیں ہیں اور ایسی عام فہم اور مسنون سنت سے، احادیث سے ثابت ہیں، ہر مسلمان کے لیے ان کو حاصل کرنا آسان ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم میں سے ہر ایک آدمی ان کا اہتمام کرے، دعائیں پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی دانائی، حکمت اور علم سے، اللہ پاک نے حلم سے، علم سے اللہ رب العزت نے ان کو نوازا تھا۔ بڑی خوبیاں تھی حضرت میں، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا پورا کنبہ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا دی تھی ان کے خاندان میں برکت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان میں بڑے بڑے اہل علم پیدا فرمائے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی فارس کے رہنے والے تھے، یہ بھی فارس میں آ گئے تھے، کوفہ میں۔ اصل میں یہ تھے کابل کے رہنے والے، ان کا خاندان، ان کے آبا اجداد کابل کے چشم و چراغ تھے، وہاں سے وہ آئے تھے کوفہ میں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا تعلق ہوا، اور انہی سے علم حاصل کیا، فیضان حاصل کیا، پھر پوری امت کو سیراب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ فارس میں، ان کی طرف فرمایا، ادھر فارس کی طرف ایک ایسا اہل علم پیدا ہوگا، اگر سریا پر بھی علم ہوگا تو وہ اس کو لے آئے گا، یعنی اتنی اونچا بھی ہوگا تو وہ اس علم کو لے آئے گا۔ تو اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فارس میں، کوفے کے اندر یعنی پیدا فرمایا۔ نعمان ابن ثابت بن نعمان بن مرزبان تیمی کوفی رحمۃ اللہ علیہ کابل میں رہتے تھے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے کہتے ہیں اسماعیل بن حماد، حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت حماد بن نعمان ابن ثابت، اور ان کے بیٹے تھے اسماعیل بن حماد۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا جان سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اس وقت مروان ابن حکم کا دور تھا۔ فرمایا کہ دادا جان، دادا کے جو والد تھے ثابت، یہ ثابت بچپن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں وقت گزارا کرتے تھے، بہت خدمت کرتے تھے، ان کے قرب میں رہتے تھے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دعا دی تھی، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا لے کر وہ کوفے کے مشرقی علاقے میں آ کے رہے تھے۔ اس وقت کوفہ کی آبادی پر تقریباً 67 سال گزر چکے تھے۔ 67 سال ایسے گزرے تھے کہ انہی سالوں میں بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین عظام، اولیاء کرام، صلحاء کرام، بڑی بڑی علمی شخصیات اسی علاقے میں رہی تھیں۔ ماحول تھا پورا علم کا، ہر طرف سے علم ہی علم کا دورہ تھا۔ تو بچپن میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی غالباً 16 سال کی عمر تھی، اپنے ابا محترم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں حج کے لیے آئے تھے، اور وہاں ایک صحابی تھے عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ درس حدیث دے رہے تھے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے قریب ہوئے، اور اس وقت انہوں نے حدیث بیان فرمائی کہ جو آدمی تفقہ فی الدین حاصل کرے گا،
اللہ پاک اس کو کافی ہو جائیں گے، اس کی کفایت فرمائیں گے۔ تو حضرت کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ میں تفقہ فی الدین حاصل کروں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رہے تھے، وہاں درس حدیث سنا کرتے تھے، اور علم کا ذوق و شوق پیدا ہوا۔ پیشے کے طور پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کا ریشم کے کپڑے کا کاروبار تھا۔ تو اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ان کی ملاقات ہوئی اور تفقہ فی الدین حاصل کیا۔ تفقہ فی الدین ایسا حاصل کیا کہ بڑے بڑے اہل علم، علم حدیث رکھنے والے، علم روایت رکھنے والے تو حضرت کے سامنے زانوئے تلمس طے کرتے تھے۔ یعنی اتنی اللہ تعالیٰ نے حضرت کو علمی کمال مرحمت فرمایا تھا کہ حضرت جب کسی حدیث سے مسائل اخذ کرتے تو بندے حیران رہ جاتے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے حضرت کو گہرائی عطا فرمائی ہے، ہر مسئلے کی گہرائی تک پہنچتے تھے۔ اور آپ جائیں مسجد نبوی میں، وہاں لکھا ہوا ہے سب سے پہلے جس امام کا نام اور سب سے بڑے امام حضرت نعمان ابن ثابت یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے ائمہ کرام کے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو واقعتاً علم میں بھی بڑا بنایا تھا۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ آتے تھے مسائل پوچھنے کے لیے، اور اشارتاً کنایتاً معلوم کرتے حضرت ان کو ٹھیک ٹھیک مسائل بتاتے تھے۔ ایک عورت آئی حضرت کی خدمت میں، اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، ہاتھ میں سیب اٹھایا ہوا تھا، اور وہ سیب رکھ دیا اور چھری بھی ساتھ رکھ دی۔ اس سیب کے اوپر مختلف قسم کے نشانات تھے۔ حضرت نے اس سیب کو کاٹا، اس کے اندر کی جو سفیدی تھی وہ سامنے رکھ دی، اب اس عورت کو دے دیا، سیب اس نے اٹھایا اور چلی گئی۔ پہلے تو حضرت کے جو شاگرد تھے، ان کے تلامذہ، وہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت کو ہدیہ پیش کرنے کے لیے آئی ہے۔ جب وہ سیب لے کر چلی گئی تو حیران رہ گئے کہ یہ کیا ماجرا تھا۔ حضرت سے پوچھا کہ حضرت کیا بات تھی، کیا پوچھنے آئی تھی عورت؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ پوچھ رہی تھی کہ کون سا رنگ ہو مینسز کا پھر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے سفیدی نکال کر سامنے رکھ دی کہ جب یہ رنگ ہو جائے اس کے بعد ایام ختم ہو جاتے ہیں، غسل کرو، پاک ہو جاؤ گی، نماز ادا کرو۔ اس کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا، عورت چلی گئی۔ اسی طرح ایک آدمی آیا، بوڑھا بزرگ تھا، اس نے حضرت کے سامنے کہا کہ واو او واوین، حضرت ایک واو یا دو واو؟ حضرت نے فرمایا واوین۔ وہ چلا گیا۔ اب شاگرد حیران ہے کہ یہ کیا پوچھ رہا تھا۔ حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا کرنے آیا تھا، کیا کہتا تھا؟ پھر جب حضرت نے اس کو بتا دیا کہ واوین، اس نے کہا لا ولا، السلام علیکم، چلا گیا۔ میں کہا یہ کیا واو واوین لا ولا، کیا مطلب ہے اس کا؟ حضرت سے پوچھا، حضرت نے فرمایا کہ یہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا کہ التحیات جو ہے یہ ایک واو والی پڑھوں یا دو واو والی پڑھوں؟ میں نے اس کو بتایا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والی جو واو ہے، دو التحیات ہے، وہ دو واو والی ہے، وہی پڑھا کرو۔ تو اس کو سمجھ میں آ گئی واوین دو واو۔ تو آگے اس نے لا ولا کیا کہا؟ حضرت نے فرمایا، اس نے دعا دی کہ لا شرقیت ولا غربیہ۔ حضرت اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو اتنی پھیلائے کہ مشرق و مغرب کی حدیں بھی نہ رہیں، علم پار ہو جائے آپ کا، چہار دانگے عالم میں آپ کا علم پھیلے۔ تو حضرت کو اللہ نے تفقہ فی الدین عطا کیا تھا۔ بڑے بڑے ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، حدیثیں بھی ان کو بہت آتی ہیں، لیکن بعض اوقات تفقہ ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ ایک عورت نے ایک درس حدیث دینے والے بڑے عالم کے پاس جا کر مسئلہ پوچھا کہ میں عورتوں کو غسل دیتی ہوں، بعض اوقات میں ایام میں ہوتی ہوں، کیا میرے غسل دینے سے میت پاک ہو جاتی ہے؟ میں خود تو ناپاک ہوتی ہوں۔ اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ کیا بات ہے، کہ کیا کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ تو
ایک فقیہ وقت گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ محدثین کی ایک جماعت ہے، سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت ہم حیران و پریشان ہیں کہ ایک عورت نے مسئلہ پوچھا، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کہیں۔ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ بتایا انہوں نے کہ عورت خود تو ناپاک ہوتی ہے، میت کو غسل دیتی ہے، میت پاک ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ انہوں نے فرمایا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، عام فہم واضح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتکاف والی حدیث، آپ اسی کو پڑھیں، مسئلہ حل ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی غالباً روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور اپنا سر مبارک کھڑکی سے اس طرف کرتے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سر کو دھویا کرتی تھی، اور وہ انا حائض، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس موقع پر میں سر دھو رہی ہوتی تھی اور میں ایام میں ہوتی تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سر مبارک سے نمازیں بھی پڑھاتے تھے، اعتکاف کی عبادت بھی برقرار تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی ناپاک ہو غسل دے دے پاک ہو جاتا ہے وہ، لیکن مرد تو پاکی حاصل کر سکتا ہے، عورت کی مجبوری ہے، اس نے جو مینسز کے ایام ہیں اس نے اس میں ناپاک ہی رہنا ہے۔ مرد ایسا نہ کرے، الیاذ باللہ اگر کسی نے ایسا کر دیا تو یہ غلط بات ہے۔ تو بہرحال یہ ہوتا ہے تفقہ فی الدین، اس کو تفقہ فی الدین کہا جاتا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی، اور بڑی زبردست نصائح ہیں حضرت کی، اور ان نصائح میں سے حضرت نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت یہ بھی کی تھی کہ ان تشتغل بسید الاستغفار وهو قوله علیہ السلام اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اور دوسرا فرمایا عن ابی الدرداء حین قیل له احترق بیتک قال محترق، فرمایا یہ دو دعائیں بیٹا آپ کو بتا رہا ہوں، ان کا آپ نے خوب اہتمام کرنا ہے، اور حدیث پاک سے بھی یہ دعائیں ثابت ہیں۔ ایک یہ دعا جو سید الاستغفار کے نام سے مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بتلائی ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا ہے۔ من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، جس نے یہ دعا پڑھی شام کے وقت میں اور مر گیا اسی رات، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے صبح کے وقت پڑھا اس دن وہ فوت ہو گیا، یعنی شام تک اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی بعض علماء نے فرمایا ہے شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ اسی طرح فرمایا دوسری دعا ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی، نقصان سے بچنے کے لیے، حادثات سے بچنے کے لیے، اور یعنی جو مصائب پڑ جاتی ہیں اچانک، ان ساری مصیبتوں سے بچنے کی دعا۔ جبکہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک آدمی نے کہا تھا کہ حضرت آگ لگ گئی آپ کے گھر کو، آگ لگ گئی۔ انہوں نے فرمایا محترقہ، میرا گھر نہیں جل سکتا۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ آگ چلتی آ رہی تھی، حضرت کے گھر کے قریب پہنچ چکی ہے، اب حضرت کا گھر آگ میں جل جائے گا، لیکن حضرت فرماتے ہیں نہیں بابا نہیں، میرے گھر نے نہیں جلنا، بڑے یقین اور اعتماد سے کہہ رہے ہیں۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ آگ جب حضرت کے گھر کی دیوار کے قریب پہنچی وہاں بجھ گئی، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا گھر نہیں جلا۔ اب وہ حیران کہ کیا بات ہے، کیوں نہیں لگی آگ؟ خبر دی حضرت کو کہ حضرت آپ کا اطمینان دیکھ کے بڑی حیرانی ہوئی ہے، آپ کے گھر کو آگ لگی ہی نہیں، اور یہ آگ کیوں نہیں لگی اس کی وجہ بتا دیں۔ فرمایا کہ
لکلمات سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کلمات کی وجہ سے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھے تھے۔ من قالها اول نہارہ لم تصبہ مصیبہ حتی یمسی، ومن قالها آخر النہار لم تصبہ حتی یصبح۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ابتدائے دن میں ان کلمات کو پڑھ لے، شام تک اس کو کوئی مصیبت نہ پہنچے، جو شام کو ان کلمات کو پڑھ لے صبح تک اس کو کوئی مصیبت نہ پہنچے۔ وہ کلمات میں نے پڑھ رکھے تھے، اب مجھے یقین تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اقوال پر کہ یہ آگ میرے گھر کو نہیں لگ سکتی۔ یہ دعائے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل ذی شر ومن شر کل دابہ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ یہ دعا فرمایا اس کو پڑھتے رہنا، اب پڑھنے سے آپ سارے مصائب سے بچ جائیں گے، حفاظت ہو جائے گی، شرور و فتن سے محفوظ رہو گے۔ صبح سے شام تک کوئی مصیبتیں پڑتی ہیں اگر اللہ تمہیں بچا لیں گے۔ تو اس دعا کا ہر مسلمان کو صبح کے وقت میں اہتمام کرنا چاہیے اور شام کے وقت میں بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو پھر آگے حضرت نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں، ایک ایک نصیحت آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، سونے کے پانی سے لکھی جائیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹا قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرو ہر روز، اور وَتُهْدِي ثوابها إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووالدیک واساتذتک اور وسائر المسلمین۔ اے میرے بیٹے روزانہ قرآن مقدس کی تلاوت کا اہتمام کرنا اور اس کا ثواب جو ہے وہ ہدیہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اپنے والدین کی طرف اور اپنے اساتذہ کی طرف، اور جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب مسلمانوں کو اس کا ثواب بخشنا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ان تحترز من اصحابک اکثر من اعدائک، اے بیٹا اپنے جو دوست ہیں، تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان تعلق رکھنے والے لوگوں سے بھی اتنی ہی احتیاط کرنا، ان کے شر سے ڈرنا جتنی کہ اپنے دشمن کے شر سے ڈرتے ہو، اس شر سے بھی بڑھ کر ان سے خوف رکھنا، ان کا ڈر رکھنا جو آپ کے قریب رہتے ہیں، آپ کے دوست ہیں، کیونکہ انہی دوستوں سے دشمن پیدا ہوتے ہیں، لہذا بڑی احتیاط سے رہنا ہے۔ اور ان تکتم سرک، اپنے راز کو چھپا کر رکھنا، کبھی بھی اپنا راز کسی کو نہ بتانا، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو، اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں کو، کسی کو نہ بتانا۔ راز کی حفاظت کرنی ہے۔ راز اس وقت تک راز ہے جب تک اپنی ذات تک محدود ہے، اگر ہم سے آگے چلا گیا پھر وہ راز نہیں رہا۔ اسی طرح فرمایا وَذَهَبَكْ، اپنا زر، سونا، چاندی، پیسہ، اس کو لوگوں سے چھپا کر رکھو، کسی کے سامنے اپنے ذرائع آمدن نہ بیان کرو اور کسی کے سامنے اپنے مال کا اظہار قطعاً نہ کرو۔ آج کل تو اور زیادہ حسد جلن کا دور ہے، کسی کے سامنے اپنے مال کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح فرمایا وَمَذْهَبَكْ، اپنے اختیار کردہ انتظام کو بھی کسی کے سامنے بیان نہ کرنا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے مستقبل کے جو اہداف و مقاصد ہیں اور جتنی آپ انتظام کرنا چاہتے ہیں کسی کے سامنے پیش نہ کرنا، کسی کو بیان نہ کرنا، اس کو چھپا کر رکھو گے، اس میں کامیابی ملے گی، ورنہ پہلے سے لوگ آپ کی ناکامی کے خواہاں ہو جائیں گے کہ کسی طریقے سے یہ اس مقام تک پہنچے ہی نہیں۔
پہلے پہلے اس کی قوت فکر، قوت عمل کو مفلوج کر دیا جائے۔ وذہابک، اور فرمایا اپنے آنے جانے کی جگہ کو پوشیدہ رکھو، کہاں جا رہا ہوں، کب جانا ہے، اب آج میرا سفر ہے، میں نے کس رخ پہ سفر کرنا ہے، کس علاقے پر مقام پر جانا ہے، میں نے اس کو کسی کے سامنے بیان نہ کرو۔ آج تو ہم کیا کرتے ہیں، گاڑی پہ بیٹھے تصویر کھینچی اور پھینک دی فیس بک پہ کہ ہم فلاں طرف جا رہے ہیں، فلاں طرف جا رہے ہیں۔ جاؤ، اللہ خیریت سے پہنچائے، بتانے کی کیا ضرورت ہے، کسی کو نہیں بتانا چاہیے، اپنے راز رکھنے چاہیے۔ اور آگے فرمایا ان تحسن الجوار وتصبر علی آثار اذى الجار، فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ آپ کے جو ہمسائے ہیں ان کا حق ہمسائیگی ہے آپ پر، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اگر ان سے کوئی تکلیف پہنچ جائے آپ کو تو اس پر صبر کریں، ان سے انتقام لینے کی کوشش نہ کریں اور کسی کا برا نہ چاہیں، اپنی ہی اصلاح کی طرف توجہ دیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے 2 دعائیں پیش کی ہیں، ایک سید الاستغفار اور دوسرا اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم۔ یہ جو دعا ہے عرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی دعا ہے، بڑی مؤثر، مصائب کے دفعے کے لیے ہے اور ہر قسم کے شرور و فتن سے بچنے کے لیے۔ ایک دفعہ پڑھنی ہے، زیادہ کا اگر وقت نہیں ہے ایک دفعہ پڑھ لیا کرو تاکہ ہر قسم کی پریشانیوں سے، مصائب سے محفوظ رہو۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔